اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے والے حاضرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا ہوسٹ شہروز الیاس رضا قادری، اور آج ہم 27 رجب کی شب معراج کی خاص نشریات کو آپ کے سامنے پیش کرنے لگے ہیں۔ تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ سب نے اس نشریات کے ساتھ بندے رہنا ہے۔ میرے ساتھ بہت ہی پیارے اور بہت ہی ہر دل عزیز مہمان خصوصی جن سے ہم نے بہت ہی ان کا پیارا سا قیمتی سا وقت لیا، ان کا نام ہے قاری صاحب کا عبد المالک سعیدی۔ آپ کا بہت زیادہ شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے ملک پاکستان کے نعت خواں جن کا نام ہے محمد خالد ہارونی صاحب۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہی پیاری آواز سے نوازا، اور یہ اعظم چشتی کے ماشاءاللہ بہت ہی پیارے کلام پڑھتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان سے اعظم چشتی صاحب کے کلام کے بارے میں بھی ان سے سنیں گے۔ اور آج کی اس نشریات کو ہم شروع کرتے ہیں قرآن پاک کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے پیارے کلام کے ساتھ۔ اور میں قاری صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنی بہت ہی پیاری آواز میں اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کی ہمیں چند آیات مبارکہ سنائیے اور ہمارے دلوں کے ایمان کو تازہ کریے۔ تو میں قاری صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ کیا بات، سبحان اللہ۔ ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث۔ آمنت بالله، صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو یہ تھے عبد المالک سعیدی جو اپنی بہت ہی پیاری آواز میں ہمیں قرآن پاک سنا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح قرآن پاک کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، آقا ہم ہائے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پبن پبن میں دلہن، سزائے میہن پہ ایسے منن، یہ امن و اما تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے، یہ تاب و تواں تمہارے لیے۔ اب ہم
آج کی جو نشریات جس کے لیے ہم نے یہ بزم کو سجایا ہے اس کے بارے میں کچھ اپنے قاری صاحب سے پوچھیں گے کہ آج کی رات جو ہوا، کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، اور آج کی رات کا مقصد کیا تھا کہ آپ لوگوں کو آگاہی ہو سکے کہ آج کی رات کی کچھ خاص عبادات کیا ہیں، اس کے بارے میں ہم آپ سے پوچھیں گے۔ تو چلیے اپنے قاری صاحب کی طرف چلتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ حضور ہمیں آج کی رات کے بارے میں کچھ جو پسندیدہ گفتگو ہے وہ بتائیں ہمیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ ہم تفصیل میں جائیں۔ ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے رات کے کچھ حصے میں اپنے بندے خاص کو معراج کرائی۔ جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ گئے تو چوتھے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفہ دیا معراج کا، وہ تھی نماز۔ سبحان اللہ بے شک۔ اور وہ نمازیں کتنی تھیں؟ 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے حبیب، یہ 50 نمازیں آپ کی امت کیسے ادا کرے گی؟ آپ اللہ کی بارگاہ میں جائیں، ان کو کہیں کچھ کم کر دیں۔ سبحان اللہ۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے 5 نمازیں معاف کر دی۔ سبحان اللہ۔ پھر جب واپس آئے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے حبیب، اللہ نے 5 معاف کیے ہیں، 45 آپ کی امت پھر کیسے ادا کرے گی؟ آپ پھر اللہ کی بارگاہ میں جائے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اللہ کی بارگاہ میں گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 اور کم کر دی۔ الغرض کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ 5 نمازیں کم کر دیتا، پھر آتے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر واپس بھیجتے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کریں، انہیں کہے کہ میری امت اتنی نمازیں ادا نہیں کر سکے گی۔ سبحان اللہ۔ جب آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو اللہ تعالیٰ نے اور 5 نمازیں معاف کی، پیچھے 5 رہ گئی۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دوبارہ ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر جانے کا کہا تو اللہ کے حبیب نے کہا بس اب میں اللہ کی بارگاہ میں واپس دوبارہ نہیں جاؤں گا۔ اسی واقعے کے ساتھ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اعلان کیا کہ اللہ نے مجھے رات کے کچھ حصے میں معراج کرائی تو ابو جہل جب اس نے یہ واقعہ سنا، یہ بات سنی تو وہ فوراً گیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر جا کے اس نے دستک دی کہ اے ابو بکر، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں رات کے کچھ حصے میں گیا ہوں، میں معراج کر کے واپس آیا ہوں، تو کیا آپ یہ مان لیں گے؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، میں نہیں مانوں گا۔ اس نے کہا پھر جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو وہ کلمہ چھوڑ دو۔ تو صدیق اکبر نے کہا یہ واقعہ کس نے بیان کیا، کس نے کہا؟ تو اس نے کہا جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس نے یہ کہا ہے۔ تو صدیق اکبر نے کہا اگر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو صدقت یا رسول اللہ، نے سچ کہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں میں مزید گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری یہ چند منٹ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ سبحان اللہ۔ اچھا قاری صاحب، ایک بات تھوڑی سی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمیں بتائیں کہ اس رات میں کچھ خاص جو وظائف عبادت جو عوام کو کرنے چاہیے تاکہ عوام سنیں اور اس عبادت پہ کرے اور عمل کرے۔ یہ خاص عبادت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہی ہے جو ہر وقت انسان نماز پڑھے، قرآن پڑھے، جو اس کے اوپر احکامات فرض کیے گئے ہیں ان کو بجا لائے، یہ صدقہ و خیرات اپنے استطاعت کے مطابق کرتا رہے،
جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر فرض چیزیں فرض کی ہیں نا ان کی پابندی کرے. وہ روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، استطاعت ہے تو وہ کر لے، ورنہ جو 5 وقت کی نماز ہے. اب ہمارے معاشرے کا یہ معمول بن چکا ہے، اگر فوت کی گجرانوالے بھی ہو جائے یا ملتان میں ہو جائے، ہم یہاں لاہور سے وہاں پہ چلے جاتے ہیں بے شک ایک جنازے کے لیے، لیکن پاس والی مسجد میں 5 وقت مؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائیں دیتا ہے تو ہم نماز پڑھنے کے لیے نہیں بے شک جاتے. ایسے ہی ہے. ہمارے اوپر وہ جو نماز جنازہ ہے وہ تو چند لوگ بھی پڑھ لیں تو پورے محلے کی طرف سے کفارہ ادا ہو جائے گا، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اوپر روزہ فرض کیا ہے وہ روزہ اگر ہم جب تک خود نہیں رکھیں گے اس کا کفارہ ادا نہیں ہوگا. سبحان اللہ. جب تک ہم نماز خود ادا نہیں کریں گے تو پھر ہمارا وہ کفارہ ادا نہیں ہوگا. اگر بندہ ایک بہانہ بنا لے کہ میں مریض ہوں، جو حقیقت میں مریض ہے اس کو تو قرآن نے چھٹی دی ہے. بے شک وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ کہ جو مریض ہے اس کو چھٹی ہے کہ تم چلو اب روزے چھوڑ دو، جب تندرست ہو جاؤ پھر یہ روزے ادا کرنا، یہ تمہیں ادا کرنے پڑیں گے. اگر تم سفر میں جا رہے ہو تو اسلام نے آپ کو اتنا چھوٹ دی ہے کہ آپ 4 کی جگہ پہ 2 پڑھ لیں. بے شک بے شک ایسے ہی کر سکتے. اب بندہ اس میں بہانے بناتا رہے کہ میں مریض ہوں، میں روزے نہیں رکھ سکتا، میں بیمار ہوں، میں 4 پہ سے اٹھ نہیں سکتا، میں نماز کیسے پڑھوں. تو نماز جو فرضی عبادت ہے اس پہ بندے کو فوکس کرنا چاہیے. فرض ادا ہوں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ سرخرو ہوگا اور نام اعمال بھی اچھا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ تھے ہمارے قاری صاحب جو ہمیں اپنی علمی گفتگو سے ہمیں عطا فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان کے جو بھی انہوں نے پڑھا، جو کچھ بھی انہوں نے بولا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول منظور فرمائے. تو انہوں نے یہ بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو 50 نمازیں تھیں، پھر وہ کرتے 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 کہ 5 رہ گئی، اور اب جو 5 نمازیں پڑھے گا اس کا ثواب ہمیں 50 کا ملے گا. تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے، آپ سب سے یہ چیز کی میں انتظار کرتا ہوں کہ پلیز خدارا آپ نماز کی ضرور پابندی کیجیے تاکہ ہم اپنے فرض کو پورا کریں اور اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ کی آگ سے بچائے. سبحان اللہ. تو اب اسی کے ساتھ میں آپ کو کچھ چند اشعار نعت کے سناؤں گا. تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ سب نے ہمارے اس نشریات کے ساتھ آپ نے بندے رہنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا سننا بھی قبول و منظور فرمائے. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باران نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باران نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. ہاں میں گدا تو بادشاہ کر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا ڈال صدقہ نور کا. اور جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے تورا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے تورا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں تورا نور کا. اور قاری صاحب کیا بات، اعلیٰ حضرت کیا ایک خوبصورت قذاب کہتے ہیں، ہاں ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا،
کا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. قاری صاحب سبحان اللہ. حضور تو نور ہے ہی، حضور کی آل بھی نور ہے. سبحان اللہ. کتنا ہی پیارا اس کا سلام ادا کرتے ہیں. ہاں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اور تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا. تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا. سر جھکاتے ہیں الہی بول والا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باران نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. کے سامنے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت میرے آقا نعمت پیشوا اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا کلام کے چند اشعار پڑھے میں نے. آپ نے بڑا ہی پیارا کلام لکھا اور آپ لکھ رہے تھے کہ لکھتے لکھتے وہ آپ کیا کمال کر گئے. آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان میں جو نعت لکھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بڑی پیاری نعت لکھی. تو اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا قبول و منظور فرمائے. یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا. اب اسی اشعار کے ساتھ اسی عربی کے ساتھ میں اپنے خالد بھائی صاحب سے کہوں گا کہ وہ اپنی پیاری سی آواز میں ہمیں آقا علیہ السلام کی نعت کے چند اشعار سنائیں. اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا خالد صاحب آپ نے ہمیں اعظم چشتی کا کلام سنانا ہے کہ ماشاءاللہ آپ جب پڑھتے ہیں تو اس کا ایک الگ ہی سما ہوتا ہے، ایک الگ ہی رنگ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح ہی آقا علیہ السلام کی نعت کے ساتھ وابستہ فرمائے. سمجھا واہ واہ کیا نہیں ہنوز میرا کہ بے ثبات کیا تو کائنات حسن یا حسن کائنات ایک کائنات ہے تو ایک وجہ کائنات ایک اصل کائنات
ایک وجہ کائنات جو ذکر زندگی کے فسانے کی جان ہے جو ذکر زندگی کے فسانے کی جان ہے وہ تیرا ذکر پاک ہے ایسی نہ سے آیا آزم میں ذکر شاہ زمل سے چھوڑ دوں میرے لیے تو یہی ہے سرمایہ حیات میرے لیے بس یہی ہے سرمایہ حیات تو کائنات حسین یا حسن کائنات کیا بات ہے، کیا بات، سبحان اللہ قاری صاحب، سبحان اللہ. آپ نے ایک بڑا ہی پیارا سما باندھا نعت کا، اور اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو اور بھی پیاری آواز عطا فرمائے. ماشاءاللہ یہ تھے محمد خالد ہارونی صاحب، جو اپنی بہت ہی پیاری اور خوبصورت آواز میں ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت سنا رہے تھے. اور یہ کلام اعظم چشتی نے سبحان اللہ کتنا پیارا لکھا، کیا بات ہے، کیا بات، سبحان اللہ. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری اس نشریات کو دیکھا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں 27 رجب کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس رات کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمارے سارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کا سننا، میرا بولنا، ہمارا پڑھنا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. اور اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ تعالیٰ پھر آگے جو شب برات ہے انشاءاللہ ہم اس پر ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس کو لائک اور کمنٹ کیجئے، تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے بر وقت آگاہ ہو سکے، اور ہم اسی طرح آپ کے سامنے اچھی اچھی علماء کرام کی خطاب کو، نعت کو، اور اعلیٰ حضرت کے نعتوں کو، اعظم چشتی کی نعتوں کو لے کر آپ کے سامنے آتے رہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہ حافظ.